السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زعفران شاہ بابر۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے نوجوان کے ساتھ موجود ہے جو کہ بہت کم وقت میں اس نے بھی اپنا نام کمایا، اپنے پارٹی میں سیاسی لیول پہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات کرنے میں اس نے اپنا ایک نام کمایا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو کہ لیس شہر میں کہیں پہ بھی کوئی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹلی کوئی فنکشنز ہو رہے تو چاہے اسپورٹس کے حوالے سے ہو یا پھر عام ہو تو کمنٹری مین کے حوالے سے بھی اس کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کسی تعارف کا محتاج نہیں، سابق نائب صدر تحریک انصاف حمزہ علوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ سر بتائے گا، آج جو ہم بات کریں گے پولیٹیکل ایشوز پہ، تو بتائے گا کہ کیا تحریک عدمیت جو کامیاب ہو گئی، اب نیکسٹ پاکستان تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد جو کامیاب ہوئی ہے، اس کی کامیابی کے پیچھے بیک فیکٹر دیکھے جائیں تو اس کی کامیابی کی وجہ کیا تھی؟ سب سے پہلے سے جو کامیاب کروانے میں جو ہے یہ بیرونی سازشوں کا ہاتھ تھا۔ عمران خان اور جو ان کا جو خط وغیرہ جو آئے ہیں اس چیز کی صاف ثبوت دیتے ہیں کہ جو امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ پاکستان پر مسلط کی گئی ہے۔ اس کے پاکستان تحریک انصاف کا یہی موقف ہے کہ عام الیکشن کروائے جائیں تاکہ عوام یہ فیصلہ کرے کہ کون سی حکومت جو ہے وہ پاکستان پر راج کرے، اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے، یہ بیرونی جو لوگ ہیں، بیرونی سازشیں جو ہیں، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون سی حکومت، کون سی جماعت کو حکومت کرنی چاہیے۔ آپ نے اس خط کی بات کی ہے تو امریکہ خود بھی اس خط کو مسترد کیا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا پاکستان باقی پارٹیز کے جو لوگ ہوتے وہ بھی اس خط کو مسترد کرتے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ بیسیکلی امریکہ جو اس سازش میں ملوث ہے تو ظاہری بات ہے کوئی سامنے کھل کے سازش تو نہیں کرتا، بیک پش پہ کھڑے ہو کے بھی سازشیں جو کی جاتی ہیں۔ امریکہ نے بھی اسی طرح جو ہے پاکستانی سفیر کو بلا کر اسے جو دھمکایا گیا، بتایا گیا کہ اگر عمران خان کی حکومت رہتی ہے تو ان کے ساتھ ہمارے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ مشکلات کا سبب بنیں گے۔ اور جو خط ہے، جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، اپوزیشن خود اس سازش میں ملوث ہیں اور وہ خود جو ہیں وہ سیاست میں امپورٹ کی گئی ہیں، حکومت میں امپورٹ کی گئی ہیں۔ وہ انہوں تو ظاہری بات ہے انہیں دعوت بھی دی گئی کہ وہ آئیں پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں، ہم انہیں خط دکھاتے ہیں، مگر انہوں نے وہ اس سے بھاگ گئے۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پشاور کا جو جلسہ ہوا تو بہت کامیاب ہوا تھا، کیا کراچی کا جلسہ بھی کامیاب ہوگا؟ بالکل، کل سے جو میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر، کراچی کا جلسہ آج ہے مگر کل بھی وہاں پر جلسے کا وہ پنڈال کا جو ماحول تھا، شائقین کی کثیر تعداد جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچی ہوئی تھی، اور ہمارے جو وہاں کراچی کے قائدین ہیں وہ بھی خطاب کرتے رہے ہیں۔ الحمدللہ عمران خان کے پاس ینگ اور قوم کی جو ہیں وہ ماؤں کی، بہنوں کی جو ہیں دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ینگ سٹار جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور پشاور کی طرح انشاءاللہ جو ہے جہاں بھی عمران خان کہیں گے یکجا ہو کر جلسے کامیاب بنائیں گے۔ آج بھی ضلع لیہ میں بھی ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، لال آزار میں محمد شبان الوی ایڈوکیٹ صاحب ہے، ان کے قیادت میں جو ریلی نکال لی جائے گی، یہ عمران خان صاحب کی یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بتائے گا کیا اگلی بار حکومت پاکستان جو موجودہ وزیر اعظم شپ ہے، اور کیا یہ مہنگائی پہ قابو پا لیں گے جو پچھلی سابق حکومت نے کی ہے، مہنگائی جتنی بھی؟ بالکل، یہ مہنگائی پہ قابو پانا تو ایک اچھے ان کے لیے ایک چیلنج بھی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے آتے ہی جو چینی کا ریٹ بڑھا دیا ہے، چینی کا ریٹ یہ بیسیکلی اس لیے بڑھایا گیا ہے جو ان کے ساتھ جو پارٹیز ہیں، جو منحرف اراکین ہیں، جہانگیر ترین گروپ ہو گیا، یہ سارے جو ہیں زرداری گروپ ہو گیا، سب یہ چینی کے کاروباری ڈیلرز ہیں۔ انہوں نے آتے ہی دیکھیں جو چینی کا ریٹ بڑھ گیا ہے، وہ ریٹ بڑھنے کی وجہ یہی ہے انہوں نے جو اربوں روپے جو ہیں وہ منحرف اراکین پر لگائے ہیں، انہیں پورا کرنا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں جیسے کل سے گردش کر رہی ہیں، جو اوگرا نے انہیں سفارش کی ہے کہ جو قیمتیں بڑھائی جائیں۔ عمران خان صاحب کا ہی عدیدہ دلیری تھی کہ وہ انہوں نے قیمتیں جو ہیں وہ برقرار رکھی ہیں، عوام پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے، کیا اگلی بار جس طرح ابھی ماحول بنا ہوا ہے تو کیا نیکسٹ بار حکومت نون لیگ اور سارے مطلب جو پی ڈی ایم جیت جائے گی، یا پھر جو ہے نا عمران خان جیت جائے گا؟ یہ آپ کا ایک اچھا دلچسپ سوال ہے، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے، یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ ایک تو بیرونی سازشوں کی وجہ سے اکٹھی ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے اکٹھے ہیں۔ سب کا جو ان کا جو پی ڈی ایم کٹ جوڑا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو گرائیں، کیوں وہ جو ایک عوام کا جو مرد مجاہد ہمارا جو لیڈر ہے، جو اسلام کا علم بردار ہے، وہ جو ہے کرپشن پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ آپ کو یہ بات بتا چلوں، جہانگیر ترین کے ساتھ بھی یہی تضاد تھا کہ وہ عمران خان جو ہے کرپشن کی وجہ سے اسے ایک قدم پیچھے ہٹے، ورنہ کون چاہتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹروں کی سیریں نہ کرے، وہ پیسوں پر عیاشی نہ کرے۔ اور پی ڈی ایم جو ہے یہ آگے انتخابی جو انتخاب آئیں گے، عام انتخاب، ان میں کس کا ووٹ مانگے گی؟ تیر کا مانگے گی، شیر کا مانگے گی، کتاب کا مانگے گی، کس کا ووٹ مانگے گی؟ ان کے پاس جو ہے وہ سیاسی منشور نہیں ہے۔ عمران خان کے پاس الحمدللہ سیاسی منشور اور عوام کی دعائیں اور سپورٹ بھی ہے۔
اچھا، ایک دور تھا کہ عمران خان کو لانا ضروری سمجھا جاتا تھا اور عوام یہی کہتے تھے. پھر ایک دور بن گیا تھا اس طرح کا کہ عمران خان وزیر اعظم بن گیا اور اس نے مہنگائی اتنی کی کہ سارے عوام جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اللہ کرے یہ نعوذ باللہ، بہت مطلب بہت سے کوسچن لوگوں نے کوسچن مارک کیے، اس کے اوپر سوالات اٹھے. تو اب پھر سے ایک ایسے ماحول بن گیا کہ واپس وزیر اعظم عمران خان لانے کی خواہش رکھتے ہیں عوام. تو کیا اس صورتحال کے پیچھے کون ہے، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ بالکل، سب سے پہلے آپ کا مہنگائی کا سوال تھا. مہنگائی بالکل ہوئی ہے، مہنگائی پر قابو پانا چاہیے تھا، مگر دراصل کرونا نے جو پاکستان میں جو معیشت کو تباہ و برباد کیا، صرف پاکستان نہیں پوری عالم اقوام میں جو ہے وہ معیشت تباہ و برباد ہوئی ہے. بالکل ایک مہنگائی کا ایشو تھا آپ کا، مگر عوام جو ہے وہ یکجا ہوئی ہے. مہنگائی کو سے بالا تر ہو کے، مہنگائی کو پیچھے چھوڑ کے وہ چاہتی ہے کہ ہماری پاکستان میں وہ حکومت ہے جسے عوام سلیکٹ کرے. بیرونی سازشوں کو آنکھیں دکھانا عمران خان کا جو اقدام تھا وہ عوام اسے سراہتے ہوئے عمران خان کے ساتھ یکجا کھڑی ہے عوام. الحمدللہ جو آپ پیچھے جو سپورٹ دیکھ رہے ہیں آپ جلسے جلوسوں میں، عمران خان کی جو ہے اور عوام میں مقبولیت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی لوگ جو ہیں بیگرز، جیسے انہوں نے بیگرز آر ناٹ چوزر والا جو بیان تھا ان کا، ان پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھکاری نہیں ہے. ہم اپنا الیکشن اپنے حکمران جو ہے خود الیکٹ کریں گے اور ہم بیرونی سازشوں کے دوران امپورٹڈ حکومت اپنی نہیں قائم کریں گے. بحیثیت تحریک انصاف کے رہنما آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ میرا عوام کو یہی پیغام ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں، کہ وہ مرد مجاہد ہے. وہ اس کا پیسوں کے ساتھ کوئی، اس کا جو پیسے کمانے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ پیسوں کے ساتھ محبت کرتا تو وہ جمائمہ کو بھی نہ چھوڑتا. اس کا مقصد اپنے پاکستان کے ساتھ محبت ہے، اسلام کے ساتھ محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت ہے. ایسے مرد مجاہد کو اگر ہم نے کھو دیا، ہم نے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو کھویا، اگر عمران خان کو کھو دیا تو آگے ہماری قسمت کا کوئی بھی سکندر نہیں ٹھہرے گا. ہم پھر اپنی قسمت کے خود ذمہ دار ہوں گے. جی بالکل ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حمزہ علوی صاحب کہہ رہا تھا کہ ایک دور تھا، بادشاہ خان تھا، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کا دور، پھر آج عمران خان کا دور. یہ سچویشن اس طرح بن کے آ رہے، عالمی سازشوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو ناظرین، اس طرح کے اور بھی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے کیمرہ مین محمد ابرا کے ساتھ اپنے میزبان ظفر شاہ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.